بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش من هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے بھائیوں اور بزرگوں عزیز ساتھیوں، میں فارسی کے کچھ اشعار لیتا ہوں. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں: زباں کا بود در دہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر. حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا. یعنی کہ جب تک ہماری منہ میں زباں باقی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی. تمام نبیوں سے افضل ہیں جن کا کہ عرش معلیٰ ان کا تکیہ دامن. اسی لیے میں آگے لے چلتا ہوں. میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. آپ حضرات توجہ دیں اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی صحیح سننے کی توفیق کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. کسی نے علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب تم سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو تم کیوں سیرت بیان کرتے ہو؟ علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، ہماری مثال اس بوڑھی جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی تھی اس طریقے سے ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی تھی اس کے پاس بہت سا خزانہ نہیں تھا بلکہ ایک روئی کی گٹھری تھی. تو لوگوں نے پوچھا تھا کیا اماں اس سے یوسف خریدا جائے گا؟ تو بڑھیا کہنے لگی بات اصل میں وہ نہیں ہے کہ یوسف کو میں خرید لوں گی. بات اصل یہ ہے کہ جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کہیں گے لین میں صفے میں کھڑے ہو جاؤ، جو یوسف کے خریدار تھے وہ کون کون تھے؟ تو میرا بھی نام آ جائے گا. علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے جواب دیا. اسی طریقے سے آج ہم لوگوں کو فلم کی ہیروئن، ہیرو کے ڈائریکٹروں کی نام یاد رہتے ہیں، لیکن ہائے افسوس، مجھے آج اس میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے نوجوان اور بچے بھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی نسب و نامہ یاد نہیں رہتا. میں جو حدیث پاک کو بیان کیا ہوں مسلم کی ہے: ان اللہ اصطفیٰ قریشا من کنانہ. یہاں سے میں لے چلتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یوں طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن غالب بن فہد بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمیہ بن ادرکہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن عدنان. ابراہیم اسماعیل تک جا کر کہتے ہیں کہ یہاں سے اختلاف ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم آج اس زمانے کے اختلافات سے دور نہیں؟ کیا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم جیسے ہیرو ہیروئن کے
کے نام نسب نامہ یاد رکھتے ہو، فلاں سے فلاں ایسے ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ کو بھی یاد رکھا جائے۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی ہر چیز میں ذکر فرمائی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امی جان بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بیان کر دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ دیکھو میرے آقا کی ہر صفحے میں نبی کی اس میں سیرت بیان موجود ہے۔ اللہ نے ہر جگہ میرے نبی کا جو پیغام ہے وہ دے دیا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی چلے تو قرآن بولے، نبی بیٹھے تو قرآن بولے، نبی کھڑا ہو تو قرآن بولے، قرآن بولے، نبی بیٹھے تو زمین کو سکون ملے، آسمان کو سکون ملے، نبی چلے قرآن بولے، نبی مکہ میں قرآن بولے، نبی مدینے میں قرآن بولے، نبی غار میں قرآن بولے، حتیٰ کہ نبی اگر عائشہ کے بستر میں ہو تو قرآن بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی میں تیری اس طریقے سے بلندیاں دیا ہوں کہ کوئی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جس سے تیرے ساتھ نسبت ہو جائے وہ بھی اس کا کوئی دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صرف ابو بکر تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو صدیق اکبر بنے۔ عمر پہلے صرف عمر تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو قاتل سے عادل بنے۔ عثمان پہلے صرف عثمان تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی تو وہ ذوالنورین بنے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ان کی نسبت ہو جاتی ہے تو وہ فاتح خیبر بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاویہ پہلے معاویہ تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ان کی نسبت جڑ گئی تو وہ کاتب وحی بنے۔ اسی طریقے سے ابن عباس پہلے صرف ابن عباس تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ان کی نسبت ہوئی تو مفسر قرآن بنے۔ اسی طریقے سے ابن مسعود پہلے صرف ابن مسعود تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی تو محدث اعظم بنے۔ اسی طریقے سے حنظلہ پہلے صرف حنظلہ تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی تو غسیل الملائکہ بنے، یعنی کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ اور بلال پہلے سے بلال تھے، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ان کا نسبت جڑ گئی تو جنت کے وارث بنے۔ اسی طریقے سے میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر، تو قرآن کہتا ہے سن لے میں تجھے قرآن کی ایک صفحے میں نبی کا وجود بتاؤں گا۔ قرآن شروع کرتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے نبی کے جب چہرے کی باری آئی تو قرآن نے وضحا کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن ولدین کہے، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن لا تحرک به لسانک لتعجل به کہے، جب میرے نبی کی دانتوں کی باری آئی قرآن یاسین کہے، جب میرے نبی کے آنکھوں کی باری آئے قرآن ما ذاق البصر کہے، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی قرآن کہے وما رمیت اذ رمیت کہے، جب میرے نبی کے سینے کی باری آوے تو قرآن الم نشرح لک صدرک کہے، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آوے تو قرآن انک لعلی خلق عظیم کہے، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ اور زور سے کہے۔ سنو اللہ کے رحمت کے نبی کی جب باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہے۔ اللہ نے میرے نبی کے وجود کی قسم تو اٹھائی، شریف کی بھی اٹھائی، جسم کے ایک ایک لفظوں کی اٹھائی، لیکن اس کے شہر اس کے زمانے کی بھی قسم اٹھائی۔ میں تمہیں لے چلتا ہوں، اور جب زمانے کی باری آئی تو قرآن کہے والعصر کہے، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئے قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد، جب میرے نبی کی صفتوں کی باری آئے تو قرآن کہے انا ارسلناک شاہدا کہے، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئے تو قرآن مبشرا کہے۔ میں اور پوچھتے چلتا ہوں تم کو، جب میرے نبی کے ساتھیوں کی، شاگردوں کی، ان کے طبقے میں، ان کے صحابہ کرام کی جب باری آئی تو اولئک هم الراشدون کہیں کہے، کہیں اولئک هم المفلحون کہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی کی معراج کا دن آیا تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ نبی کی شان ہے، تم کیا بات کر
آج کنجریوں کے گانا سنتے ہو اور اپنے آپ کو ایک دم اسمارٹ سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑے وہ ہیں. اسی طریقے سے انگلش میں کہتے ہیں حضرت محمد پیس بی آن آپ از دا لاسٹ پروفٹ, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور رہیں گے. ہمارا ایک ایک بچہ جب کلمہ کبھی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ نہیں رسول تھے, رسول ہیں, رہیں گے, قیامت تک رہیں گے. اس سے مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں پہلے بھی تھے آج بھی ہیں. اسی وجہ سے میں اور جو آپ کے سامنے حدیث پاک کا وہ پڑھا ہے اللہم اہد ام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, کہ فرمایا اسی طریقے سے مجلس لگی ہوئی تھی. آگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں کے لیے دعا کر دے, میرے ماں کے لیے دعا کر دے تاکہ وہ ایمان لے آئے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. ابو ہریرہ پوچھا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل دیتے ہیں, آ کر گھر میں دیکھتے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند ہے اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہیں بیٹا مجھے لے چل اس دو جہاں کے سردار کے پاس لے چل مجھے, تاکہ میں بھی ایمان سے مشرف ہو جاؤں, میں ایمان سے بولا بال بول کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے لگوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی لے کر چل دیتے ہیں. جاتے ہیں کہتے ہیں بتا کیا تجھ میں فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو پہنچا لیٹ ہوں لیکن آپ کی دعا پہلے پہنچ گئی ہے. میں تو لیٹ پہنچا ہوں لیکن آپ کی دعا تو پہلے پہنچ گئی ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. قرآن کہتا ہے فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا کی قد علینا, کہ کہتا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر میں لاٹھی مارے اور مارنے کے بعد 12 چشمے نکل آئے. دنیا حیران ہو گئی, ارے یہ کیسی چیز, یہ تو پتھر سے پانی نکلنے لگا. یہ بالکل نہیں. میرے نبی کا اور ایک واقعہ تمہیں پیش کرتا ہوں. انہوں نے لاٹھی مارا تو پانی نکلا, میرے نبی نے تو صرف انگلی رکھ دیا پانی سیراب ہوا. حدیبیہ کا موقع تھا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے, یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے, کیا کریں, لوگ شدت سے پریشان ہیں, پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے. یا رسول اللہ دعا کر دیں بارش ہو جائے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پیالہ لے کے آؤ, اس میں پیالے میں تھوڑا پانی لے آنا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پیالہ لے کر تشریف رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے آئے, کہاں لے آیا ہوں, کہا ٹھیک ہے لاؤ. وہ پیالہ صحابہ تھے وہ لے کر آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اس پیالے میں رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کہا صحابہ کو جب وہ پورا فل ہو گیا, پورا پیالہ جب فل ہو گیا انہوں نے کہا دیکھو جاؤ لے جاؤ اور سارے صحابہ کو پلا دینا. وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ سارے کے سارے پورے صحابہ پانی سے سیراب ہو گئے ہیں, لیکن پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے, یہ تو پانی ختم ہونا ہی نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے صحابہ اللہ نے میری انگلیوں میں وہ طریقہ رکھا ہے, وہ اللہ نے برکت رکھی ہے, کبھی زندگی میں ختم نہیں ہونے والا, کبھی زندگی میں اس کا جتنا اگر تم اس کا استعمال کرو گے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ میرے نبی کی شان ہے. اسی طریقے سے اے امتی, اے محمد کے امتی, حضرت آدم علیہ السلام کا بھی آخری وقت تھا. حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا کبھی کچھ چیز کی تجھے ضرورت پڑے تو جب کبھی چیز کی ضرورت پڑے وہ آخری جماعت نبی ہے, اس کے طفیل میں تو دعا مانگ لینا, تجھے ہر چیز
چیز مل جائے گی۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، تم پہلے آئے وہ آخری میں آئے گا، لیکن ایسی کون سی شان ہے کہ میں اس کی دعا کروں تو مجھے ہر چیز ملے؟ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا سن بیٹا، وہ جب دنیا اسی قائم پر ہے، اگر ان کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی نہ پیدا کرتا، پہلے ان کو نور سے بنایا پھر مجھے انسانیت کا بخشا ہے۔ اسی وجہ سے میرے قرآن کی آیت میں یاد آ رہی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کیا اس میں تفسیر میں بہت سے الجھنے، اور جب میں نے اس میں غور کیا مفسرین کہتے ہیں کہ میں نے جب اس میں غور کیا تو میں حیران انگیز رہ گئے کہ یہ کون سی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں۔ زمین و آسمان دیا، احسان نہیں جتلایا، شجر حجر دیے، احسان نہیں جتلائے، قمر و شمس دیے، احسان نہیں جتلائے، ہر چیز دیا، لیکن کون سی یہ چیز ہے جس پہ اللہ احسان جتلا رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہہ دیا سن لو، میرے پاس بھی میرے خزانے بھی وہ ایک چیز تھی جو میں تمہیں دے دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ سبحان اللہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ حضرات محترم، بہت ہی قیمتی باتیں آپ حضرات کے ساتھ